دسمبر بروز عید سے پہر 3 بجے سٹی پریس کلب کراچی میں سالانہ بنیادوں پر ہونے والی تقریبات بسلسلہ مسیحی برادری کے ساتھ کیک کٹنگ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر سالگرہ کے کیک کٹنگ پر مشتمل دونوں تقریبات ہر سال کی طرح اس سال بھی پروقار انداز میں منعقد کی گئیں۔ سٹی پریس کلب کے وائس چیئرمین محمد ریحان حنیف کے والد ماجد کی بروز اتوار 24 دسمبر فات ہو جانے کی وجہ سے اور فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم، اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کے قتل عام اور لاکھوں افراد کے متاثر ہونے جیسی وجوہات کی بنا پر سٹی پریس کلب نے آج کی ان تقریبات کو انتہائی سادگی سے منانے کا اعلان کیا تھا۔ اپنے اس اعلان کی بنیاد پر سٹی پریس کلب میں دونوں تقریبات انتہائی سادگی سے منائی گئیں۔ تقریبات کا باقاعدہ آغاز عزیز خان نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس کے بعد بالترتیب مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے مقرر مرکزی ذمہ دار جناب عباس حیدری نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات پر خصوصی روشنی ڈالی۔ اس کے بعد چیئرپرسن پروین اسد خان نے سب سے پہلے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور تقریب میں شریک مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے سماجی رہنما جناب اشرف بھٹی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی محبتوں بھری شرکت یقینی بنائی۔ پروین اسد خان نے قائد اعظم کے ویژن پر توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ یقیناً ہمیں قائد اعظم کی بے مثال جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اس پاک وطن کی تعمیر قائد اعظم کے ویژن اور نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ السید انٹرنیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کے نائب صدر فرحان اقبال نے اپنے خطاب میں دنیا بھر کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور اس کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بے مثال کامیاب جدوجہد کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والی نظریاتی مملکت پاکستان میں موجودہ معاشی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور فوجی جوانوں کی لازوال قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے ہمارے دفاعی ادارے جس طرح قربانیاں دے کر اپنے خون سے تاریخ رقم کرتے ہیں، دنیا کی تمام مقتدر طاقتیں اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہمارے دیرینہ دشمن ہمارے جان بازوں کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں۔ السید انٹرنیشنل ویلفیئر کے جنرل سیکریٹری کراچی ڈویژن جناب سید جنید رحیم بخاری نے بھی اپنی گفتگو میں سب سے پہلے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور اس کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات پر تفصیلی گفتگو کی۔ سندھ سراوان اخبار کے پبلشر و چیف ایڈیٹر وائس چیئرمین سٹی پریس کلب جناب ریاض حسین ابلو صاحب نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے قائد کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہونا چاہیے، یقیناً اسی میں ملک و قوم کی ترقی کا راز پنہا ہے۔ بانی و سرپرست سٹی پریس کلب اسد سعید خان نے اپنے خطاب میں کہا یقیناً آج ہمارے مرکزی ساتھی وائس چیئرمین محمد ریحان حنیف بھائی کے والد کی وفات پر ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور آج ہم سب ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ اسد سعید خان نے تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج دنیا کی سب سے بڑی مسیحی برادری اپنی عید منا رہے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ آج اس انتہائی اہم تہوار کے موقع پر معروف سماجی رہنما جناب اشرف بھٹی صاحب اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمارے ساتھ اس تقریب میں موجود ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر ان کی محبت کا جواب محبت ہی سے دیں۔ بانی و سٹی پریس کلب نے کہا کہ آج جب صبح میں نے میڈیا کے ذرائع پر دیکھا کہ عیسائی مذہب کے پوپ نے دنیا بھر کے مسیحیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم اور طاقت کی بنیاد پر کبھی بھی نظام نہیں چلا کرتے، آج دنیا بھر کے مسیحی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے انتہائی سادگی سے کرسمس کی تقریبات کا انعقاد یقینی بنائیں۔ مسیحیت کے پیشوا کی جانب سے آج کے اس پیغام نے قیصر روم اور حبشے کے بادشاہ نجاشی کی تاریخ کو دہرا دیا۔ آج مسیحی پیشوا کا یہ عمل یقیناً اپنی مثال آپ ہے اور ہمیں یعنی مسلم امہ کو چاہیے کہ مسیحی پیشوا کے اس اعلان کا جواب بالکل اسی طرح سے دیں۔ بانی سٹی پریس کلب نے کہا کہ اسرائیل کے بائیکاٹ کی لفظی تیر چلانے والوں اور خصوصاً تمام مذہبی لیڈروں سے ہم آج اس چھوٹے سے فورم کی مدد سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ تمام مذہبی لیڈر ایک پیج پر جمع ہو کر ایک مخصوص فنڈ تشکیل دیں اور اسرائیل کی تمام پروڈکٹس کا الٹرنیٹ تیار کریں، معیاری پروڈکٹس کی فیکٹریاں قائم کریں۔ یقیناً آپ کے اس عمل سے اسرائیل کا وجود خود ہی ختم ہو جائے گا اور اسرائیل کا
مکمل طور پر صفایا ہو جائے گا۔ بانی سٹی پریس کلب نے قائد اعظم کے افکار، ایمان، اتحاد، تنظیم، یقین محکم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ان چند الفاظ کا مطلب سمجھ جائیں تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اور ہم دنیا کی عظیم مملکتوں میں شمار کیے جائیں گے۔ قائد اعظم کے افکار، امید، ہمت، خود اعتمادی کے سبق پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابیوں کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ بانی سٹی پریس کلب نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں زبانی جمع خرچ سے باہر نکل کر عملی اقدامات یقینی بنانے ہوں گے۔ ملک میں موجود کالی بھیڑوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی، ملاوٹ جیسے موذی مرض کا خاتمہ کرنا ہوگا، کرپشن پر قابو پانا ہوگا، اسلامی تعلیمات اور قائد اعظم کے افکار پر عمل پیرا ہو کر ملک و قوم کو اس کی کھوئی ہوئی شناخت واپس دلانی ہوگی۔ مقررین کے خطاب کے بعد بانی سٹی پریس کلب اسد سعید خان، چیئرپرسن پروین اسد خان اور ذمہ داران سٹی پریس کلب نے تمام شرکائے محفل کے ساتھ مل کر کیک کٹنگ کی۔ سٹی پریس کلب کی اس تقریب میں شہر بھر سے ذمہ داران و ممبران سٹی پریس کلب، خصوصاً دیدار علی بروہی، اشفاق علی، ایم شہروز، ریاض حسین ابڑو، عباس حیدری، عزیز خان، ایم آئی قریشی، راؤ ریحان، ندیم شہزاد علی، محبوب علی مغیری، علی احمد، وقار ابڑو، بہادر علی، صابر حسین، محمد عمران چنا، ایم اسحاق اور سماجی و صحافتی شخصیات السید انٹرنیشنل ویلفیئر کی چیئرپرسن ندا فریال، نائب صدر فرحان اقبال، جنرل سیکریٹری کراچی ڈویژن پروفیسر جنید رحیم بخاری اور معروف سماجی مسیحی رہنما جناب اشرف بھٹی صاحب و دیگرز نے بھرپور تعداد میں اپنی اپنی شرکت یقینی بنائی اور اس تقریب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج میں صبح الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اس کے اوپر میری نظر پڑی تو میں نے کچھ چیزیں دیکھی۔ اس وقت کے جو پوپ ہیں عیسائی کمیونٹی کے، عیسائی مذہب کے، اٹلی میں، انہوں نے صبح سب سے پہلا جو آج اسٹیٹمنٹ دیا وہ بہت بڑا بیان تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، ظلم سے اور طاقت کے بلبوتے پہ نظام قائم نہیں ہوتے، اس لیے پوری مسیحی برادری پوری دنیا کے اندر کرسمس کی اس جشن، یعنی جو جشن منائے جاتے تھے نا پوری دنیا میں، اس کیفیت کو ترک کریں گے اور سادگی سے جو ہے کرسمس منائیں گے، کیونکہ انسانیت کا قتل عام ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑا، یعنی انہوں نے آج ماشاءاللہ بیان دیا، بہت بڑا اعلان تھا ان کی طرف سے۔ تو یہی گنجائش، یہی یعنی کیفیت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی اسی انداز میں اپنا سینہ کھول کر، صحیح ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے ان الفاظ کا باقاعدہ، اور جوابی جو جملے ہیں وہ ہماری طرف سے بھی اسی انداز کے جو ہے نا جاری ہونے چاہیے۔ ویسے تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ غزہ کے اندر اور جو بھی فلسطین میں ہوا ہے وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور اس وقت دنیا میں ایک عجیب سی یعنی کیفیت نظر آئی ہے کہ انسانیت کا جو ایک جو پوری دنیا میں راگ الاپا جاتا تھا اور جو دنیا میں انسانی حقوق کے چیمپئن ہوا کرتے تھے، وہ بھی اس وقت جو ہے نا خاموش اور بالکل چپ سادی ہوئی تھی، اور وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سارے سبق بھول گئے ہیں۔ اور پوری دنیا میں یعنی لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، سب کچھ ہوا، لیکن بہت سی ایسی آرگنائزیشنز جو انسانی حقوق پہ کام کر رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر، وہ انتہائی بے بس نظر آئیں، کچھ نہیں کر سکیں، ابھی تک کچھ نہیں کر سکیں۔ یہ تقریباً جو ہے نا طویل عرصہ گزر چکا ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ جو وہ بیان تھا، اس بیان کی روشنی میں مجھے تاریخ کے وہ دریچے اور وہ مجھے لمحات یاد آئے کہ جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو کچھ یعنی اپنا ایک خط لکھا تھا اور کچھ پیغامات بھیجے تھے، اور جس طریقے سے قیصر روم جو اس وقت کی سپر طاقت ہوا کرتی تھی، انہوں نے استقبال کیا اس پیغام کا باقاعدہ، اور اس پیغام کا استقبال کرنے کے بعد باقاعدہ بہت سارے قیمتی تحائف اور بہت سے یعنی اس قسم کی اپنی طرف سے یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے باقاعدہ اس قسم کی یعنی چیزیں وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کی باقاعدہ۔ تو
یعنی اس پیغام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیا انہوں نے، جبکہ دوسری طاقتوں نے جو بھی کیا وہ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں آج وہ طاقتیں مٹ چکی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. کسرا کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، میں جو دیکھتا ہوں نا اس کا کوئی آج دنیا میں کہیں پر بھی جو ہے نا تذکرہ نہیں ہوتا جس نے اس پیغام کا استقبال کسی اور انداز میں کیا تھا. ہمارے چند دوست ابھی گئے تھے اور ایکسپو میں ایک نمائش لگی تھی، ایگزیبیشن تھی، بین الاقوامی مصنوعات کی نمائش تھی وہ، اور دنیا بھر کے صنعت کار وہاں آئے ہوئے تھے، سب نے اپنے اسٹالز لگائے ہوئے تھے. تو ہمارے اپنے ملک کا بھی ایک چھوٹا سا اسٹال ایک الحرم کے نام سے، حرم بیوٹی پروڈکٹس کے نام سے وہاں لگا ہوا تھا. اس بچے نے، سلمان نام کا وہ نوجوان ہے، اس نے اپنی تمام پروڈکٹس وہاں پہ باقاعدہ اسٹالز پہ رکھے اور اس کی ڈیمانسٹریشن کی اور باقاعدہ کھلی دعوت دی. اس نے کہا کہ دنیا کی جتنی کاسمیٹکس یعنی بیوٹی پروڈکٹس ہیں میرا اس سے آپ مقابلہ کریں. تو یہ ایک بہترین آلٹرنیٹ تھا. اچھا، اسی ایگزیبیشن میں ایک اور نعرہ لگا، کاٹی کے جو چیئرمین ہیں فراز الرحمان، انہوں نے باقاعدہ بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈ ان پاکستان کی طرف آنا چاہیے. ہم اسرائیل کے بائیکاٹ کی تو باتیں کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کا بائیکاٹ کیسے ہوگا؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیسے ہوگا؟ یہاں نعرے لگائے گئے، ہمارے مذہبی علماؤں نے نعرے بلند کیے کہ تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں. قوم نے سوال کیا کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ معیار موجود ہے جو اسرائیل نے دیا ہے؟ آپ کے پاس وہ کوالٹی، آپ کے پاس وہ ریٹ، آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی مجھے بتائیں اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ کوئی ایک کمپنی پورے پاکستان میں ہماری یعنی پاکستانیوں کی، ہماری یعنی جو مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم سے تو اعلیٰ اور افضل کوئی دنیا میں قوم نہیں ہے. انتہائی افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، اہل کلمہ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کہ کوئی ایک پروڈکٹ وہ جو ہے نا ان کے سامنے ان کے متبادل پیش نہیں کر سکے. کس طرح بائیکاٹ کریں گے آپ لوگ؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں حقائق پہ آنا ہوگا، زمینی حقائق کو سمجھنا ہوگا، اور میڈ ان پاکستان کی جو یہ الفاظ اور یہ آواز بلند ہونا شروع ہوئی ہے، اس کو انتہائی اسپیڈی ایک موومنٹ کی شکل دینی ہوگی. اور میڈ ان پاکستان بھی ایسی نہیں کہ جس میں ملاوٹیں ہوں. یہاں آپ چلے جائیں، دور نہ جائیں، آپ ابھی یہیں نیچے سے نکلیں اور چاروں طرف موومنٹ کریں، دودھ کی دکان پہ چلے جائیں، بغیر ملاوٹ کا دودھ مجھے لا کے دکھائیں. آپ کوئی بھی ایک چیز، کوئی ایک آئٹم مجھے بتائیں کہ جو بغیر ملاوٹ کے بک رہی ہو. آئل کس قسم کے یوز ہو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے ہوٹلوں کے اوپر، وہ آپ کو سب کو پتا ہے. ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم مادہ پرستی کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا کھلا رہے ہیں. ہم پیسہ کما کس طرح سے رہے، پیسہ کمانے کی جو حوث ہے وہ ہمارے اندر اتنی زیادہ پاگل ہم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ پیسہ جو ہم کمانے جا رہے ہیں یہ کس راستے سے کما رہے ہیں. یعنی ہم موت بانٹ رہے ہیں سریعام. آپ یقین کریں اس وقت یہ جو مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو بلڈ پریشر ہے، یہ جو ہارٹ پیشنٹ، جوان لوگ اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، معدے کی بیماریاں ہیں، بے پناہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی اسرائیل آ کے یہاں پہ پھیلا رہا ہے یا کوئی اور غیر ملکی طاقتیں یہاں کے پھیلا رہی ہیں؟ یہ ہم خود پھیلا رہے ہیں. تو ہمیں ہوش میں آنا ہوگا. آج قائد اعظم کی اس سالگرہ کے دن پر، اس بہت بڑے دن پر، ہمیں یہ عہد اور یہ عہد و پیمان کا باندھنا ہوگا، ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے قائد کے اصولوں پہ کاربند ہونا ہے، ہم نے اپنے قائد کے افکار پہ عمل کرنا ہے، اور ہمیں اس ملاوٹ سے دور ہٹنا ہے، ہمیں گندگیوں سے باہر آنا ہے. اور میں بخدا اس معاملے میں اور اس وقت کی مناسبت سے میں اپنے مذہبی علماء کرام سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ جمعے کے جو خطبے دیتے ہیں نا، تھوڑا سا اس سے باہر آئیں. اور یہ جو ڈائمنڈ میں 15 لاکھ جمع کر کے خوش ہو جاتے ہیں نا، تھوڑا اس سے بھی باہر نکلیں. کچھ فیضان مدینہ کے اندر لاکھوں لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. تھوڑا ان چیزوں سے باہر آئیں، عملی میدان میں آئیں، عملی میدان میں قدم رکھیں. صحیح ہے، یہ سب چیزیں بخدا کام نہیں آئیں گی. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عبادتیں انشاءاللہ تعالیٰ بے بخدا کہ یہ کسی کام نہیں آئیں گی اگر آپ نے عمل جو ہے نا نہیں کیا صحیح ٹھیک، اور آپ نے اس پورے ملک کے اندر جو ہے نا یہ گندگیاں ختم نہیں کی. مولانا فضل الرحمان کو چھوٹا نام نہیں ہے، بڑی تنظیم ہے، جماعت اسلامی جیسی تنظیم موجود ہے، جمعیت اہل حدیث، بڑے یہاں پہ تبنگر تبلیغی جماعت فلانا، اہل سنت مسلک سے بہت ساری بڑی جماعتیں ماشاءاللہ، دعوت اسلامی. اگر آپ ان سب کے
یقین کریں ذاتی بجٹ کا اندازہ لگائیں صرف، اور ان کے ذاتی بجٹ کو دیکھیں آپ، تو یہی مل کے ایسی انڈسٹریاں خود قائم کر سکتے ہیں جو اسرائیل کا الٹرنیٹ پیش کر سکتی ہیں. لیکن آخر ایسا وہ کیوں نہیں کر رہے؟ نعرے مار رہے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی مصنوعات کا الٹرنیٹ تو دو. یار آپ سب جب الیکشن کے لیے متحدہ مجلس عمل بنا سکتے ہو تو خدا کے لیے اپنے ملک کے لیے ایک دفعہ ایک ہو جاؤ، اپنے ملک کی معیشت کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنے ملک کی یہ جو آپ کے ساتھ کھیل گھرانا کھیلا جا رہا ہے اس وقت، جو بھی ہم خود ہی کھیل رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے انڈیا کو اور بات مورد الزام ٹھہرانا، اسرائیل پہ الزام لگا دینا. ابے بھائی ہم خود اسرائیل بنے ہوئے ہیں، ہم خود انڈیا بنے ہوئے ہیں اس وقت. ہر وہ فرد جس کا بس چل رہا ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے، ہر وہ فرد جس کا بس چل رہا ہے وہ جو دل چاہے بیچ رہا ہے. اس کو یہ نہیں احساس کہ یہ موت ہے. یہ جو میں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں باقاعدہ، کس کس قسم کے آئل بک رہے ہیں، کس قسم کے پانی جو ہے نا یہاں پہ آپ کے فلٹر کر کے پلائے جا رہے ہیں، کس قسم کے کیمیکلز اس میں ڈالے جا رہے ہیں. تو خدا کے لیے ہوش میں آئیں. آج کے اس بڑے دن کی مناسبت سے ہمیں سب کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی. اور خاص طور پہ اللہ نے جن کو وسائل دیے ہیں، یعنی یہ جو بڑے بڑی تنظیمیں، یہ جو بڑے بڑے تبنگر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا کام ہے کہ یہ ایسے اعلانات کریں، ایسا فنڈ مختص کریں کہ اس فنڈ کی یعنی مشترکہ فنڈ کوئی ایسا قائم کرے کہ جس سے باقاعدہ اسرائیلی پروڈکٹس کا الٹرنیٹ تیار کرے. وقت یہ ہماری باقاعدہ ان سے اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے، گزارش بھی ہے.